شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ اسم اعظم کے حروف ہیں۔ یہ دانش و حکمت والی اس کتاب کی آیتیں ہیں جو محکم و مضبوط ہے اور بہت ہی گہری حقیقتوں سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ کیا یا وحی بھیجی کہ غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے لوگوں کو ڈرا کر چونکا دیجیے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے ان کے پالنے والے مالک کے پاس سچی عزت، سچائی کا مرتبہ اور حقیقی کامیابی اور سرفرازی ہے۔ مگر حق کے منکروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں یعنی مرحلوں میں پیدا کیا، پھر کائنات کا انتظام چلاتے ہوئے اپنے عرش پر جلوہ گر ہوا، یعنی کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کا انتظام بھی خود ہی چلا رہا ہے۔ کوئی سفارشی نہیں ہے، یعنی کسی سفارشی کی مجال نہیں ہے کہ سفارش کر سکے مگر یہ کہ اس کی اجازت کے بعد، یعنی اللہ تمہارا پالنے والا مالک ہے، لہٰذا تم صرف اسی کی عبادت اور بندگی کرو۔ پھر کیا تم کبھی ہوش میں نہ آؤ گے، یا کیا تم کبھی نصیحت قبول ہی نہ کرو گے، جبکہ اس کی طرف پھر تم سب کو پلٹ کر جانا بھی ہے۔ یہ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا بھی وہی کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، یعنی جو پیدائش کی ابتدا جیسا مشکل کام کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، تاکہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ ان لوگوں کو جزا دے جنہوں نے حق کو مانا، انصاف کے ساتھ نیک کام کیے، اور جن لوگوں نے حق کا انکار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور سخت تکلیف پہنچانے والی سزا بھگتیں گے۔ اسی وجہ سے وہ حق کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہی خدا ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا اور چاند کو روشن کیا، اور چاند کی مختلف گھٹنے بڑھنے کی منزلیں بالکل ٹھیک ٹھیک مقرر کیں تاکہ تمہیں اس سے برسوں کا شمار اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ بالکل صحیح، ٹھیک ٹھیک اور بامقصد بنایا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی نشانیاں اور دلیلیں کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ رات اور دن کے الٹ پھیر یا آنے جانے میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے، خدا کی قدرت، حکمت اور عظمت کی بے شمار نشانیاں اور دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو برے انجام سے بچنا چاہیں یا ان لوگوں کے لیے جو اپنی نجات کی فکر رکھتے ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے کیونکہ وہ دنیا ہی کی زندگی پر خوش اور مطمئن ہیں، اس لیے وہ لوگ ہماری باتوں، دلیلوں اور نشانیوں سے غافل ہیں۔ ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، اس کمائی کی سزا میں جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں اور صداقتوں کو دل سے مانا اور اس کے نتیجے میں نیک کام بھی کرتے رہے، انہیں ان کا پالنے والا مالک ان کے حق کو ماننے کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلا کر منزل مقصود یعنی جنت اور خدا کی رضامندی تک پہنچا دے گا۔ ان کے زیر قدم نعمت بھرے گھنے باغوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ پکارتے ہوں گے کہ پاک ہے تیری ذات اے اللہ، اور آپس کی ملاقات کے وقت ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس آواز پر ہوگا الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔
اگر کہیں خدا لوگوں کے ساتھ برائی کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ لوگ دنیا کی بھلائی اور فائدے حاصل کرنے میں کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم کر دی گئی ہوتی، یعنی ان کی عمر کا خاتمہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ مگر ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے مہلتوں پر مہلتیں دے کر چھوڑے ہوئے ہیں، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اندھا دھند مارے بھٹکتے پھریں۔ انسان کا تو حال ہی یہ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے یا کوئی سخت وقت آ جاتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹ ہمیں پکارتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم اس کو مصیبت سے دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے اپنے برے وقت پر ہم نے کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے کام خوب سجا بنا کر ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، اور ہم نے تو تم سے پہلے بہت سی نسلوں کو ایسے ہی برے کاموں کی وجہ سے بالکل تباہ و برباد کر ڈالا، کیونکہ جب انہوں نے ظلم سے کام لیا اور ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی واضح دلیلیں، نشانیاں اور معجزات لے کر آئے تو وہ کسی طرح سے بھی نہ مانے، یا کسی طرح سے انہوں نے حق کو مان کر نہ دیا، تو ہم اسی طرح سے مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر اب ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کیسے کام کرتے ہو، مگر جب بھی انہیں ہماری صاف صاف باتیں اور دلیلیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یا پھر اسی قرآن کو تبدیل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اسے از خود اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف وحی یعنی خدا کے اشارے یا پیغام کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر میں اپنے پالنے والے مالک کے حکم کے خلاف کام کروں تو مجھے ایک بہت ہی بڑے ہولناک اور خوفناک دن کی سزا کا ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اگر اللہ کی مرضی یہی ہوتی کہ تم کو ہدایت نہ کی جائے تو میں یہ قرآن تمہارے سامنے کبھی ہرگز نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس کی کوئی خبر دیتا۔ آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک لمبی عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، تو کیا اس کے باوجود بھی تم عقل سے کام ہی نہیں لوگے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اللہ پر جھوٹی تہمت لگا دے، یا پھر تمہاری طرح اللہ کی آیتوں، دلیلوں، باتوں اور نشانیوں کو جھوٹا قرار دے دے۔ یقیناً ایسے مجرم کبھی ہرگز کامیابی یا نجات نہیں پا سکتے۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی، غلامی یا پوجا پاٹ کر رہے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نقصان ہی پہنچا سکتی ہے اور نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، جبکہ وہ احمق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ تو کہیں آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ خدا پاک اور بلند و بالا ہے ہر اس شرک سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ شروع میں سارے کے سارے انسان ایک ہی گروہ تھے، یعنی سب کا فطری دین اسلام تھا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے پالنے والے مالک کی طرف سے پہلے ہی سے ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی کہ فیصلہ عقل و عمل کے امتحان کے بعد آخرت میں کیا جائے گا، تو جس چیز میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور وہ یہ جو کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے پالنے والے مالک کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہ اتارا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ غیب کا مالک و مختار تو صرف اللہ ہے، لہٰذا
اب تم صرف انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ نتائج کے ظاہر ہونے کے انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم انسانوں کو کسی مصیبت کے آن پڑنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً وہ لوگ ہماری قدرت و حکمت کی دلیلوں اور نشانیوں کے بارے میں اپنی ترکیبیں لڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اللہ چال چلنے میں تم سے کہیں زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری ساری ترکیبوں اور مکاریوں کو لکھتے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ تم کشتیوں میں سوار ہوئے، اور وہ ان مسافروں کو لے کر ہوا کے موافق چلیں، اور وہ اس سفر سے خوش ہوئے ہی تھے کہ اچانک تیز ہوا کے جھکڑ آن پہنچے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگے، اور مسافروں نے سمجھ لیا کہ اب وہ طوفان میں پوری طرح سے گھر چکے ہیں۔ تو اس وقت وہ اپنے دین کو صرف اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اللہ کو پکارنے لگے، یا اس وقت وہ اللہ کو پکارنے لگے خالص اسی سے لو لگاتے ہوئے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس بلا سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اس کے بعد جب خدا نے انہیں بچا لیا تو پھر وہی لوگ ایک دم سے زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگے۔ اے لوگو، تمہاری یہ بغاوت خود تمہارے ہی خلاف ہے، یعنی تمہاری اس بغاوت میں خود تمہارا ہی نقصان ہے، کیونکہ یہ دنیا کے صرف چند دن کے مزے ہیں جو تم لوٹ لو، پھر تو تمہیں ہمیشہ کے لیے ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو، کیونکہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب سے زمین کی کھیتیاں، جسے آدمی اور جانور سب ہی کھاتے ہیں، مل جل کر پیدا ہوئیں اور خوب گھنی ہو گئیں۔ پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی، خوبصورت ہو کر بن سور چکی تھی، اور اس کے رہنے والے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب تو ہمیں اس پر پورا قابو حاصل ہے، یا اب تو ہم اس سے خوب فائدہ اٹھانے پر پوری طرح سے قادر ہیں، کہ یکایک رات میں یا دن میں ہمارا حکم آن پہنچا تو ہم نے اسے ایسا کٹا پٹا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم اپنی باتیں، دلیلیں اور حقیقتیں تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے، سمجھتے اور غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ تم تو اس دنیا کے دھوکے میں آ رہے ہو اور اللہ تم کو دارالسلام یعنی سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کو ویسا ہی اچھا بدلہ ملے گا، بلکہ اور مزید بڑھ چڑھ کر۔ ان کے چہروں پر ذلت اور حقارت کی سیاہی نہ چھائے گی۔ یہی لوگ جنت والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں ہی برائیاں کمائیں تو ان کی برائی جیسی ہوگی ویسی ہی وہ سزا پائیں گے۔ ان پر ذلت و خواری چھائی ہوئی ہوگی، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر تو ایسی سیاہی چھائی ہوگی کہ گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ یہی لوگ جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنے سامنے جمع کر دیں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک قرار دیا تھا کہیں گے، اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے خدا کے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان تفرقہ ڈال دیں گے۔ تو ان کے بنائے ہوئے خدا کے شریک کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی بہت کافی ہے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ہر شخص اس کام کا نتیجہ دیکھ لے گا جو وہ پہلے کر چکا ہے، اور سب کے سب اپنے حقیقی آقا اور مالک کی طرف پلٹا دیے جائیں گے، اور ان کے وہ سارے کے سارے جھوٹ
اور تہمتیں جو وہ گھڑا کرتے تھے بالکل ہی گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ آخر کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین میں سے روزی دیتا ہے؟ یہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں دینا بھلا کس کے اختیار میں ہے؟ یا کون ہے جو سننے کی طاقت اور نگاہوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان مادوں کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ اس پر وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہو کہ پھر تم اتنی بڑی طاقت اور حقیقت کی مخالفت سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ یا پھر تم اس عظیم ذات کی ناراضگی سے اپنے بچاؤ کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ غرض وہی اللہ تو تمہارا حقیقی پالنے والا مالک ہے۔ پھر اتنی بڑی حقیقت کو چھوڑ دینے کے بعد گمراہی کے سوا اور باقی رہ کیا گیا؟ آخر تم کدھر مڑے چلے جا رہے ہو؟ غرض اس طرح کی کھلی ہوئی عام فہم دلیلوں سے سمجھائے جانے کے بعد بھی برے کام کرنے والے خدا کے نافرمانوں کے لیے تمہارے مالک کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی کہ وہ کسی بھی طرح حق کو مان کر ہی نہ دیں گے۔ ان سے پوچھئے کیا تمہارے خدا کے لیے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو کائنات کی تخلیق کی ابتدا کر سکتا ہو اور اس کو پھر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہو؟ کہو کہ وہ صرف اللہ ہے جو کائنات کی تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے، یعنی کائنات کو پہل پیدا بھی کرتا ہے اور اسے فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ پھر آخر تم کس الٹے راستے پر چلے جا رہے ہو؟ پوچھو کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہو؟ کہو کہ وہ صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو کیا جو حق کی طرف ہدایت کرے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو خود بھی اس وقت تک سیدھا راستہ نہ پائے جب تک کہ اسے راستہ نہ دکھایا جائے؟ تو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر لوگ صرف اپنے وہم و گمان اور قیاس آرائیوں کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے بے سر و پا وہم و گمان حق تک پہنچنے میں کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہ قرآن ایسا نہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے غلط طور پر بنا دیا گیا ہو، بلکہ یہ تصدیق ہے اس کی جو کہ پہلے آ چکا ہے، اور یہ قانون الہی کی تفصیل بھی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن مالک کائنات اور تمام جہانوں کے پالنے والے آقا کی طرف سے ہے۔ کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے از خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہو کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اس جیسا ایک سورہ ہی بنا کر لے آؤ، اور بس ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو اسے بلا لو۔ بلکہ حقیقتاً ان لوگوں نے اس چیز کو جھٹلایا ہے جس کے علم پر وہ حاوی نہیں ہیں، یعنی جس کو وہ پوری طرح جانتے بھی نہیں، اور جس کی حقیقت ابھی تک ان کے سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ تو دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ان ظالموں کا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لا کر حق کو مان لیں گے اور کچھ نہ مانیں گے، اور تیرا پالنے والا مالک ایسے فسادیوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیں کہ میرے لیے میرے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ جو کچھ بھی کہ میں کرتا ہوں تم اس کی ذمہ داری سے بے تعلق اور بری ہو، اور جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ان میں کچھ تو وہ ہیں جو بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں، مگر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہروں کو سنا دیں گے چاہے وہ عقل سے بھی کچھ کام نہ لیتے ہوں؟ ان میں سے بہت سے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر اٹھا کر دیکھتے تو ہیں، مگر
کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھوں کو راستہ دکھا دیں گے چاہے وہ دیکھیں بھی نہ، یعنی دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کو تیار بھی نہ ہوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کبھی انسانوں پر ظلم نہیں کیا کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے ہی اوپر ظلم کیا کرتے ہیں، اور جس دن ہم انہیں قیامت میں اٹھا کر جمع کریں گے اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر صرف ایک گھڑی بھر یا صرف ایک دن کا تھوڑا سا حصہ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ حقیقت پوری طرح سے آشکار ہو جائے گی کہ یقیناً سخت نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی جو اللہ سے ملنے کو غلط سمجھتے تھے، اور یہ بھی آشکار ہو جائے گا کہ وہ ہرگز ٹھیک راستے پر نہ تھے، اور چاہے ہم آپ کو وہ برے نتائج آنکھوں سے دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا جن سزاؤں کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ان نتائج کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی ان کو دکھا دیں، یا اس سے پہلے ہی آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال کچھ بھی ہو انہیں آنا تو ہمارے ہی پاس ہے، اور جو کچھ کے حرکتیں یہ کر رہے ہیں اس پر تو اللہ خود گواہ ہے۔ ہر قوم کے لیے خدا کا ایک پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، پھر جب کسی قوم کے پاس اس کا پیغام پہنچانے والا رسول آ جاتا ہے تو اس قوم کے ساتھ پورے انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس قوم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر تمہارا یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میں تو خود اپنے لیے بھی نہ تو کوئی نقصان پر قابو رکھتا ہوں اور نہ کسی نفع پر، یعنی میرے اختیار میں نہ تو خود اپنے کو فائدہ پہنچانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے، مگر جو بھی اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ ہر قوم کی ایک عمر ہوتی ہے، جب ان کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو پھر ذرا دیر بھی نہ تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان سے فرما دیں کہ آخر کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک راتوں رات یا دن کو آ جائے تو کیا تم اسے روک سکتے ہو؟ آخر یہ عذاب ایسی کون سی اچھی چیز ہے جس کے لیے یہ مجرم اور گناہ گار لوگ اتنی جلدی مچا رہے ہیں؟ اس کے بعد جب وہ عذاب آ ہی جائے گا تو کیا تم اس وقت اسے مان لو گے؟ کیا یہ کہو گے کہ اب ہم ماننے کو تیار ہیں، حالانکہ اسی عذاب کے آنے کی تو تم خود جلدی مچا رہے تھے؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اچھا تو لو اب ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ کہ تم کرتے اور کماتے رہے ہو اس کا تم کو اس کے سوا اور کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ قیامت کا وعدہ سچ ہے؟ آپ فرما دیں میرے پالنے والے مالک کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم خدا کو ہرگز بے بس نہیں بنا سکتے، یعنی تمہارے بس میں یہ بات ہرگز نہیں کہ تم خدا کو قیامت کے لانے سے روک سکو، یہاں تک کہ اگر واقعی ہر اس آدمی کے پاس جس نے کوئی بھی ظلم کیا ہو روئے زمین کی ہر چیز یا تمام دولت بھی ہو تو وہ اس کو اس سزا سے بچنے کے لیے معاوضہ میں دینے پر تیار ہو جائے گا، اور جس وقت وہ اس سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے تو اپنے دل میں اپنی شرمندگی کو بھی چھپا رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے درمیان پورے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوا ہوگا اور ان پر کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوا ہوگا۔ سنو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقتاً جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اس لیے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ہر وعدہ بالکل سچا ہے، اگر ان میں سے اکثر لوگ ان اٹل اور ابدی حقیقتوں کو نہیں جانتے، جبکہ وہی خدا ہے جو زندگی بھی بخشتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، اور پھر اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا بھی ہے۔ اے انسانوں، اب تو تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے نصیحت، خیر خواہی یا تمہاری بھلائی آ ہی گئی ہے، جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور جو لوگ اسے مان لیں تو ان کے لیے تو یہ سراپا ہدایت و رہنمائی اور رحمت ہی رحمت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ یہ سب اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہے۔ اب اس بات پر تو لوگوں کو خوشی منانی ہی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن ان تمام چیزوں سے کہیں بہتر ہے جسے یہ لوگ سمیٹ سمیٹ کر جمع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ بھی پوچھیں کہ آیا تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود اپنے آپ ہی کی کسی بھی چیز کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا؟ ان سے پوچھو تو صحیح کہ کیا اللہ نے تم کو اس کام کی اجازت دی تھی؟ کیا ایسا کر کے تم اللہ پر جھوٹی تہمت نہیں گھڑ رہے ہو؟ تو جو لوگ بھی اللہ پر جھوٹی تہمت گھڑتے ہیں تو ان کا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن ان کا کیا حشر نشر ہوگا، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا لوگوں پر بڑے فضل و کرم اور مہربانی کی نظر رکھنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں یا قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں، اور اے لوگو تم جو کچھ بھی کرتے ہو ان تمام چیزوں پر ہم حاضر و ناظر ہوتے ہیں، یعنی ہم ان سب کاموں کے دوران تم کو دیکھتے ہوتے ہیں جب تم بڑے ہی انہماک کے ساتھ ان کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہو، اور ذرہ کے برابر بھی آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے پالنے والے مالک کی نظر سے چھپی ہوئی ہو، اور وہ خدا کے صاف اور واضح دفتر یا رجسٹر لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ اسی لیے تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی رنج ہے، جو حق کو مانتے رہے اور تقویٰ یعنی برائیوں سے بچتے ہوئے فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنے کا طریقہ زندگی اختیار کیے رہے۔ ان کے لیے تو دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یہی ہے بہت بڑی عظیم الشان کامیابی۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان کی الٹی سیدھی باتیں رنجیدہ نہ کریں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ساری کی ساری عزت خدا ہی کی ملکیت ہے۔ تو جب خدا نے آپ کو عزت دے دی ہے تو پھر کون آپ کو سبک یا حقیر کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہیں وہ سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور تم جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں کو پکار رہے ہو، وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ تو صرف الٹے سیدھے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں اور اٹکل پچو یعنی بیکار باتیں بناتے ہیں، جبکہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں تم سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن دیکھنے والا بنایا۔ اس میں دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقتوں کو سنتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اس کی ذات ان جیسی چیزوں سے، وہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی بیٹے کی احتیاج نہیں، کیونکہ اسی کا تو ہے جو کچھ بھی کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی کہ زمین میں ہے۔ پھر اسے کسی ایک کو اپنا بیٹا بنا لینے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ سب تو اسی کی ملکیت ہے۔ آخر تمہارے پاس اس بکواس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ حقیقتاً جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت گھڑتے ہیں وہ کبھی کوئی حقیقی یا بھرپور پائیدار کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، پھر تو ان کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر یا حق کے انکار کرنے کے بدلے میں اپنی سزا کا مزہ چکھا دیں گے۔ اور ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ بھی سنا دیجئے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم والو،
اگر تم پر میرا تمہارے درمیان میں رہنا اور اللہ کی آیتیں سنا سنا کر تمہیں نصیحت کرنا اور غفلت سے بیدار کرنا بھی تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم سب مل کر اپنے ٹھہرائے ہوئے خداؤں کے شریکوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی مہم تیار کر لو، پھر جب تمہیں اپنے متفقہ فیصلے میں کوئی شک اور تذبذب نہ باقی رہے اور اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے چھپا بھی نہ رہے، تب میرے خلاف جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ کر ڈالو اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو۔ اگر تم نے میری طرف سے منہ پھیر لیا تو میرا کیا بگاڑا؟ میں نے تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا تھا۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو مسلم یعنی خدا کے سامنے سر جھکائے اس کا فرما بردار بنا رہوں۔ اس پر بھی ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، تو پھر ہم نے نوح کو اور ان لوگوں کو جو نوح کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہیں ڈوبنے والوں کا جانشین بنا کر دوسری جگہ متمکن کر دیا اور اس طرح غرق کر ڈالا انہیں کہ جنہوں نے ہماری دلیلوں، باتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ تو دیکھ لیا کہ کیسا برا حشر ہوا ڈرائے جانے والوں کا نہ ماننے پر۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، تو وہ ان کے پاس ہماری کھلی کھلی بالکل واضح نشانیاں، دلیلیں اور معجزے لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسے پھر انہوں نے مان کر ہی نہ دیا۔ اس طرح سے ہم ظلم اور زیادتی کرنے والوں اور اپنی ضد میں حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں اور بڑے آدمیوں کی طرف اپنی دلیلوں، نشانیوں اور معجزوں کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے تکبر سے کام لیا کیونکہ وہ بڑے مجرم اور گناہ گار لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے تم حق کو ایسا کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے بھی آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی بہتری اور مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تاکہ زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے، اور ہم تو تم کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر بڑے ماہر فن واقف کار جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ تو جادو ہے، لو اللہ اسے بھی ابھی باطل کیے دیتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کبھی فسادیوں کا کام ٹھیک نہیں رہنے دیا کرتا، اور اللہ اپنی باتوں، دلیلوں اور وعدوں سے حق کو حق ثابت کر دے گا، چاہے مجرم گناہ گاروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار اور ناپسند ہو۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے بڑے آدمیوں کے خوف کی وجہ سے ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے بھی نہ مانا، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں فرعون ان کو سزا نہ دے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ فرعون زمین پر غلبہ رکھنے والا، بڑا سرکشی کرنے والا اور واقعی ان لوگوں میں سے تھا جو ہر بات میں حد سے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم والو، اگر تم نے اللہ کو مان ہی لیا ہے تو پھر اسی پر بھروسہ بھی کرو۔ اگر واقعی تم مسلمان یعنی خدا کے فرما بردار ہو۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اب ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، تو اے ہمارے پالنے والے مالک، ہمیں ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا
اور ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے ان حق کے منکروں کے مظالم اور سزاؤں سے نجات عطا فرما۔ اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ یعنی وحی کیا کہ اپنی قوم کو مصر کے چند گھروں میں آباد کر دو اور خود اپنے گھروں کو قبلہ کی سمت بناؤ، یا گھر قبلہ رخ بناؤ، یا نماز کو گھروں کے اندر ادا کرو، اور اس طرح نماز کی پابندی کرو اور ایمانداروں کو خوشخبری سنا دو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پالنے والے مالک، تو نے فرعون اور اس کے ساتھ کے بڑے بڑے آدمیوں کو تو اس دنیا کی زندگی میں بڑی زیب و زینت اور بڑا مال و دولت دے رکھا ہے۔ اے ہمارے مالک، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے ہی راستے سے بہکاتے ہیں۔ اے ہمارے مالک، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ یہ لوگ پھر اس وقت تک حق کو نہ مانیں کہ جب تک تیری سخت تکلیف دینے والی سزا کو نہ دیکھ لیں۔ خدا نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، اب تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا تو یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے لشکر نے ان پر ظلم اور زیادتی کرنے کی غرض سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ فرعون ڈوبنے لگا تو چیخا، میں نے مان لیا کہ حقیقتاً کوئی خدا نہیں سوا اس ذات کے جسے بنی اسرائیل خدا مانتے ہیں، اور اب میں بھی مسلمانوں یعنی خدا کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، احمق، اب مان رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نے میرا کوئی حکم بھی نہ مانا اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچا کر رکھیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشان عبرت اور ہماری قدرت اور سزا کی ایک بھرپور دلیل بنا رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو ہماری دلیلوں، نشانیوں، باتوں اور احکامات سے غفلت برتتے ہیں۔ اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو بڑے ہی اچھے شایان شان مقام پر رہنے کی جگہ دی اور اچھی اچھی نعمتوں، غذاؤں اور نہایت ہی عمدہ وسائل زندگی سے نوازا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف نہ کیا مگر اس وقت اختلافات کھڑے کیے کہ جب دین حق کا علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تیرا پالنے والا مالک قیامت کے دن ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، یعنی بے جانے سمجھے اختلافات نہیں کیا، بلکہ دین حق کو خوب جاننے پہچاننے کے بعد صرف اپنی بدمعاشیوں اور مفادات کے سبب انہوں نے دین حق میں خوب فرقے پیدا کیے اور نئے نئے مذہب نکالے۔ اگر اب بھی تمہیں اس پر شک ہو جو ہم نے تم پر اتارا ہے تو ان لوگوں ہی سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب خدا کو پڑھا کرتے ہیں۔ حقیقتاً تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے یہ کتاب ایک سچی حقیقت بن کر آئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کی باتوں، آیتوں، دلیلوں اور نشانیوں کو جھٹلایا، ورنہ تم سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ان لوگوں میں سے جن کے اوپر میرے پالنے والے مالک کا یہ قول سچ ثابت ہو کر پورا اترا کہ وہ ابدی حقیقتوں کو ہرگز نہ مانیں گے، چاہے ان کے پاس ہر طرح کا معجزہ، دلیل یا نشانی ہی کیوں نہ آ جائے، جب تک کہ وہ سخت تکلیف دینے والی سزا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو آخر کیوں کوئی بستی اس وقت ایمان نہ لائی جب اسے ابدی حقیقتوں کو ماننا یعنی ایمان لانا فائدہ پہنچاتا، سوا یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ جب وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے ان سے اپنی ذلیل کر دینے والی سزا کو دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ان کو ایک مدت تک دنیا کی فرصت زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا،
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پالنے والا مالک چاہتا تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیجئے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ البتہ کسی متنفس انسان کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے یا ابدی حقیقتوں کو مان لے، یعنی کوئی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر ابدی حقیقتوں پر ایمان ہی نہیں لا سکتا۔ اور اللہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ باطل پرستی کی گندگی کا حکم ان لوگوں پر لگا دیا کرتا ہے جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو یا اس پر غور و فکر کرو، مگر جو لوگ ابدی حقیقتوں کو ماننا ہی نہ چاہیں تو ان کو ہماری نشانیاں، دلیلیں اور تنبیہیں یعنی وارننگز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ان میں طلب حق اور قبول حق کے لیے کوئی آمادگی موجود ہی نہیں ہوتی۔ تو اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ لوگ بھی وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اچھا پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر جب کبھی بھی ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے پیغام لے جانے والے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ان پر ایمان لائے ہوں۔ یہی ہمارا طریقہ کار ہے، کیونکہ ہمارے ذمے یہ حق ہے کہ ہم حق کے ماننے والے ایمانداروں کو اپنی سزا سے بچا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کچھ شک و شبہ رکھتے ہو تو صاف صاف سن لو کہ میں ان لوگوں کی عبادت یا بندگی نہیں کرتا جن کی بندگی تم اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہو، بلکہ میں تو اس اللہ کی بندگی یا عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے یا جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، کیونکہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں حق کے ماننے والے ایمانداروں میں شامل رہوں، اور یہ حکم بھی مجھے دیا گیا ہے کہ تم اپنے چہرے، اپنی توجہ کو پوری طرح سے ادھر ادھر سے ہٹا کر بالکل یکسو ہو کر ٹھیک سیدھا اسی دین خدا کی طرف قائم رکھو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکارو جو نہ تو تمہیں کوئی فائدہ ہی پہنچا سکتی ہو اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں، گناہ گاروں یا حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال کر نقصان پہنچائے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو دور کرنے والا ہو، اور اگر وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل و کرم کو پھیرنے یا پلٹا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ خدا اپنے بندوں میں سے جسے بھی چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے فائدہ پہنچاتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہاری تربیت کرنے والے اور تمہیں بتدریج نقطۂ کمال تک ترقی دینے والے مالک کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ اب جو کوئی بھی سیدھی راہ اختیار کرے گا وہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو حاصل کرے گا، اور جو گمراہ اور بھٹکا ہوا رہے گا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک کر خود اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ میں تمہارے اوپر کوئی حوالدار، تمہارا ٹھیکیدار یا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اس خدائی اشارے یا پیغام یعنی وحی کی پیروی کیے جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور صبر و تحمل سے کام لیجئے جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، کیونکہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔